مودی کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہاتما گاندھی سے متاثر نہیں ہے، وہ پنڈت نہرو سے متاثر نہیں ہے، سردار پٹیل کی وہ بات کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ در حقیقت مودی کے ہاں جو ہمیں ذہنیت نظر آتی ہے وہ گاڈسے کی ذہنیت نظر آتی ہے، جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا۔ مودی بالکل اسی انداز سے سوچ رہا ہے اور وہی انتہا پسندی ان کے افعال اور اعمال میں نظر آتی ہے۔ مودی جو ہے ایک کٹر ہندو ہیں اور انہوں نے بھارت میں ہندوازم کو فروغ دیا ہے، ہندو انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے انتخابی کامیابی حاصل کی۔ گجرات میں یہی جو ان کا مسلمانوں کا قتل عام کروا کے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد وہ اپنے اسی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھے اور وزیر اعظم بنے۔ لیکن اس طرح سے معاملات جو ہیں، خاص طور پہ اکانومی کے معاملات بھارت کے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے بلکہ بدتر ہوئے ہیں۔ اگر ہم مودی کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اس وہم یا یقین میں مبتلا ہے کہ اگر انہوں نے بھارت میں ہندو ریاست قائم کر دی، رام راج قائم کر دیا، تو بھارت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تاریخ سے یہ سبق سیکھنے کی میں کبھی لیکن وہ تاریخ سے یہ سبق سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی بھارت میں ہندو رام راج قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے کوئی اچھے نتائج ہی نکلے۔ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، ان کی جگہ زیادہ ریاستوں نے جنم لیا ہے۔ مودی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے بہت سے عیسائی عیسائی دنیا بنانے کے متعلق سوچتے ہیں، اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے یہودی جو ہیں وہ دنیا میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی گرینڈ جیوش اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ جو ہے یہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، آپ کو ووٹ تو ضرور ملتے ہیں، لیکن یہ آپ کی معیشت اور معاشرت کے لیے یہ ایک زہر کی صورت اختیار کر جاتا ہے بنیادی طور پر۔